یہ جرمنی سے انیس احمد صاحب فاروق نے سوال بھجوایا ہے، ایک دارالعلوم حقانیہ کوڑا کھٹک سے چھپی ہوئی کتاب قادیانیت اور ملت اسلامیہ کا موقف، اچھا اس کے حوالے سے کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ 74 کی تحریک ختم نبوت کے دوران قومی اسمبلی میں ملت اسلامیہ کا وہ بیان استغاثہ جس پر قومی اسمبلی نے بالاتفاق دستور میں قادیانیوں کو غیر مسلم جی قرار جی دیا، اس میں مرزائی صاحبان لاکھوں حدیثوں کے ذخیرہ میں سے 2 ضعیف اور سقیم روایتیں نکال کر اور انہیں من مانا مفہوم پہنا کر ان سے اپنی خود ساختہ نبوت کے لیے سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا اور جو 2 حدیثیں دی ہیں جی وہ ہیں، ایک حضرت عائشہ کی حدیث ہے اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، جو فرمایا یہ وہ ہے، سقیم ہیں دونوں، یہ دونوں ان کے نزدیک سقیم بیمار ہیں. ہیں جی، اچھا، تو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ حضور روشنی ڈالیں. ان حدیثوں کے متعلق تو میں پہلے بارہا بات کر چکا ہوں. اول تو یہ بات کہ یہ مولوی صاحب واضح طور پہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں وہاں موجود تھا اور جو معذر نامہ پیش کیا گیا تھا، اب میں نے وہ چھپا بھی دیا ہے، وہ ساری دنیا پڑھ لے گی، دیکھ لے گی. بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر جماعت احمدیہ نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس معذر نامے میں. قرآن کریم کی آیات پیش کی ہیں، احادیث نبوی پر گفتگو کی ہے، اور وہ جو معنی پہناتے ہیں ان کو مجروح کیا ہے، بتایا ہے کہ غلط ہیں، اور جواب میں 2 نہیں 4 حدیثیں پیش کی تھیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 2 کا ذکر کیوں کیے گئے؟ وہ شاید ان کو صحت مند دکھائی دیتی ہوں. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ بیمار حدیثیں نہیں، علماء امت نے جو متقی اور خود بیمار نہیں، ان پر بنا فرمائی ہے، ان پر بحثیں کی ہیں اور ان کو درست اور صحیح قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک شخص یہ آواز دے رہا تھا کہ لا نبی آبادی کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو آپ نے اسے روکا. انہوں نے کہا لا تقولوا لا نبی بعدہ ولکن قولوا انہ خاتم الانبیاء، کہ یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں. پھر اس حدیث پر علماء نے بحثیں کی ہیں، اور ان اخورا خٹک والے علماء سے بہت برتر اور بہت بلند مرتبہ ائمہ نے اس کو بیمار کہہ کر پھینک نہیں دیا، بلکہ صحت مند کہتے ہوئے، صحت مند شمار کرتے ہوئے ان پر گفتگو فرمائی اور اس سے کہا کہ یہ مناقض نہیں ہے. میرے پاس اس وقت سامنے حوالے نہیں ہیں، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے وہ حوالے پڑھ کر سنائے تھے. اس میں غالباً حضرت ابن عربی کا حوالہ بھی تھا، لیکن بہت سے حوالے تھے اس موضوع پہ، جن سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شارع نبی نہیں آ سکتا، کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ادنا سے شوشے کو بھی منسوخ قرار دے یا کوئی نیا حکم اس کے اندر داخل کرے. یہ کلیتاً راہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہے، اور کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزاد ہو اور آپ کی حکمرانی سے سر منہ بھی باہر قدم رکھ سکے. مطیع غلام نبی کی گنجائش ہے، اس کے سوا کوئی گنجائش نہیں. یہ مفہوم لیا گیا ہے اس حدیث سے، اور اسے مناقض خاتم النبیین قرار نہیں دیا گیا، کسی اور حدیث کے مناقض قرار نہیں دیا گیا. جو ابراہیم والی حدیث ہے اس پر ملا علی قاری کی بحث میں پہلے بھی کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں. وہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماریا قبطیہ کے بطن سے فرزند تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے ان کو لحد میں اتارتے ہوئے فرمایا لو عاشا لکان صدیقا نبیا، یہ میرا بیٹا اگر زندہ رہ جاتا تو صدیق نبی ہوتا. اس پر بعض لوگوں نے یہ توجیحات پیش کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ بیمار حدیث ہے، یہ صرف کھوڑا کھٹک والوں کو بیمار دکھائی دے رہی ہے. پرانے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ رد کرو بیمار بیمار، اسے قبول کیا، سر آنکھوں پہ لیا اور یہ کہا کہ یہ جو بعض لوگ بعض علماء
اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مفہوم سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مار دیا کہ نبی نہیں آ سکتا تھا، اگر نبی آ سکتا تو ان کو وفات کر دیتا۔ مولا علی قاری نے اس کو سختی سے رد فرمایا ہے، انہوں نے کہا یہ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو چاہے دے سکے دے دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ان بچوں کو مارتا پھرے کہ کہیں نبی نہ بن جائے؟ نبی وہ زبردستی بن سکتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو صدیق نبی ان معنوں میں ہوتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرآن کریم کے تابع اور غلام نبی ہوتے، اور یہ آیت خاتم النبیین یا کسی اور حدیث کے منافی نہیں ہے۔ میں وہاں موجود تھا، جو حدیثیں مجھے یاد ہیں، جو ہاں ایک مجھے خیال آیا ہے، مجھے بھی کسی نے توجہ دلائی ہے کہ تم نے لفظ حدیث استعمال کر دیا ہے، جو صحابہ کی بات ہو اسے قول کہا جاتا ہے، اثر، حدیث نہیں کہا جاتا، لیکن عرف عام میں حدیث ہی کہلاتی ہے۔ اسی لیے خورا خٹک والوں نے بھی حدیثوں میں ہی شمار کیا ہے، اگرچہ ضعیف قرار دیا ہے۔ تو جن صاحب کو یہ خیال ہے وہ فکر نہ کریں، سب سمجھتے ہیں کیا مراد ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے صاف کہہ دیا ہے، کسی غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر بیچ میں بے وجہ دخل اندازی نے کہا آپ بھی دروازہ بند کر دیں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ اچھا، میں وہ بتا رہا تھا کہ اور بھی حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث یہ پیش کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلم کی حدیث ہے، آنے والے مسیح کے متعلق 4 دفعہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ کے لفظ استعمال فرمائے۔ وہ چپ کر گئے۔ قرآن کریم جو نقشہ کھینچتے ہیں نا یہود کا کہ بعض کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے، بعض کو اچھالتے تھے، وہاں ان کو کوئی بیماری دکھائی نہیں نہ دی ہوگی، اس لیے خاموش ہو گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر کے متعلق حدیث مجھے یاد ہے بڑے واضح طور پر پیش کی گئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے متعلق فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن وہ ان معنوں میں حضرت عمر کے متعلق بھی ہے کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث کیا جاتا۔ جہاں تک ہماری تفصیلی بحث کا تعلق ہے اس میں یہ باتیں سب درج ہیں، ایک حدیث نے کئی حدیثیں ہیں۔ دوسرے یہ کہ جب ایک مفہوم کو سمجھنا ہو اور 15-20 روایتیں ایک طرف ہوں اور اس مفہوم کو سمجھانے والی ایک بات بھی ہو، اسے یہ کہہ کر رد نہیں کیا جاتا کہ یہ ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مفہوم پر روشنی ڈال رہی ہے یا نہیں ڈال رہی۔ اگر روشنی ڈالتی ہے تو 20 حدیثیں بھی ہوں یا 50 حدیثیں بھی ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے آپ کے قول متصادم ہو ہی نہیں سکتے۔ ان صاحب کو اتنی بھی خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک خاتم النبیین کی آیت ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو ایک ہے، اور دوسری آیات جس میں میثاق النبی کی آیت بھی شامل ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت من یطع اللہ بھی شامل ہے، جس میں یہ اعلان بھی ہے اے بنی نوع انسان اما یاتینکم رسول منکم، جب بھی تم میں سے کبھی رسول آئیں تمہارے پاس، اتنی آیات ہیں، تو اس کے مقابلے پر ایک آیت کو کیوں لیتے ہو؟ بڑی جاہلانہ بات ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ نہ قرآن میں تضاد ہے، نہ محمد رسول اللہ کے قول میں تضاد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول دوسرے اقوال کی تشریح فرماتا ہے، ان سے متصادم نہیں ہوتا۔ بس جو حدیثیں ہم نے، جو اول تو ایک یا دو نہیں ہیں، کئی تھیں، جو حدیثیں پیش ہوئی ہیں ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے اقوال پر روشنی پڑتی تھی۔ پھر لا نبیہ والی حدیث پر بھی گفتگو ہوئی ہے، وہاں اس کا بھی ذکر تھا۔ ایک مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے مدینے میں اپنے ایک سفر کے دوران اپنے پیچھے اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون، میں موسیٰ، اگلے لفظ یاد نہیں لیکن ترجمہ بھی واضح یاد ہے کہ تو میرے پیچھے قائم مقام ہے
جس طرح ہارون موسیٰ کے پیچھے قائم مقام تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں. اب اس حدیث سے تو ہم نے یہ استنباط کیا، وہ کہیں گے اپنی مرضی کا کرتے ہو تو تم کون سا اپنی مرضی کے خلاف استنباط کرتے ہو؟ یہ بھی کون سی عقل کی بات؟ ہر شخص اپنی مرضی کا استنباط کرتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری مرضی والا استنباط معقول ہے یا ہماری مرضی والا معقول ہے. ہمارے استنباط کو قرآن اور حدیث تقویت دے رہے ہیں، تمہارے استنباط کو. مراد بات سے مراد ہمیشہ کا بات تھا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے واپس آنا تھا، اور واپس آنے کے بعد قائم مقامی ختم. تو بات کا لفظ آ گیا، کیا ہمیشہ ہمیشگی کا بات لوگے؟ پھر ہم نے اس حدیث سے ایک اور حدیث بھی پیش کی ہے، اور وہ یہ حدیث تھی کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسا نبیم بینی و بینہ، اس قسم کے لفظ یاد ہیں آپ کو صحیح؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مسیح کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو مسیح آئے گا اس کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. تو بعد نے یہ بھی طے کر دیا کہ وہاں تک کوئی نبی نہیں، لیکن وہ ہوگا. اور یہ حدیث مسلم کے منافی نہیں ہے. تو بعد سے مراد قیامت تک کا بعد ہے یا مختصر بعد ہے؟ بعد مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض علماء نے لفظ بعد کو، جیسا کہ ملا علی قاری نے بھی ان معنوں میں استعمال فرمایا ہے کہ بعد کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے مخالفت میں چھوڑ کر. تو وہ حدیثیں جن میں بعد میں آنے کا ذکر ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، حدیث ابراہیم والی، لو عاشا ابراہیم والے کی روشنی میں یہ معنی رکھیں گی. انہوں نے ان کو زیادہ کر کے اس کے معنی نہیں بدلائے. اس حدیث کا مضمون بالکل واضح ہے. اس کی روشنی میں یہ فرمایا کہ ان حدیثوں کا یہ مطلب ہوگا کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر، اور قرآن کریم کی یہ اس آیت کی مثال پیش فرمائی ہے، فبأي حدیث بعد اللہ ہے وہ رسول ہی ہے یا من بعد ہی؟ نہیں من بعد اللہ ہے یا بعد اللہ، مجھے لفظ یاد نہیں ہے. جہاں قرآن کریم یہاں رہنا چاہیے موجود، تاکہ فوراً دیکھ لیا کریں آپ، سمجھیں. حدیث کے الفاظ جو قرآن کریم کے آیت کے الفاظ لفظاً یاد نہیں، آپ دیکھ لیجئے، اس میں بتا دوں گا آپ کو، کیونکہ حفظ تو نہیں ہے مجھے، لیکن آیتیں سامنے آ جاتی ہیں بعض دفعہ پورا بین ہی لفظوں میں وہ سامنے نہیں ہوتی، اس لیے ان کو دیکھنا ضروری ہے. مراد یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے پھر اللہ اور اس کے نشانات کے بعد، آیات ہی اس کے نشانات کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ تو کہتے ہیں یہاں بات سے مراد آخر کر کے دیکھو، زمانے کا بات خدا کو ہو ہی نہیں سکتا. تو بات کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے. بس یہ ان کا دعویٰ بالکل شیخی اور بے معنی ہے، بے حقیقت ہے، خلاف واقعہ ہے. ہم نے ایک سے زیادہ بحثیں اٹھائیں، ایک سے زیادہ حدیثوں کے ذکر کیے، قرآن کریم کی آیات پیش کی، عقلی استدلال کیے، اور عربوں کے حوالے دیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا حوالہ دیا جس کے مطابق حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تو خاتم الاولیاء ہے یا خاتم الاصفیاء، یہ دونوں روایتیں آتی ہیں. یہ حوالہ بھی موجود ہے اس میں ماظر نامے میں. اتنی حدیثوں کے بعد، اتنے حوالوں کے بعد، ابھی ان کو 2 بیمار حدیثیں دکھائی دی ہیں صرف. یا یادداشت کا علاج کرنا چاہیے یا تقویٰ کا علاج کریں. زیادہ بہتر یہی ہے کہ تقویٰ کا علاج کرائیں. وہاں بیمار ہیں، یہ حدیثیں بیمار نہیں ہیں، وہ مولوی سب خود بیمار ہے. اگلی بات، ایک بات میں بتا دوں، سارا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں. ہم نے خاتم النبیین کی بحث تفصیلی اٹھائی ہے، مولویوں نے جوابی کارروائی 14 دن کی ہے. آیت خاتم النبیین کے ہمارے معنی کو ایک جگہ بھی نہیں توڑا. یہ بحث چھیڑی ہی نہیں ہے. فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ تم چونکہ خاتم النبیین کے معنی کے مخالف ہو، اس لیے تمہیں امت مسلمہ سے خارج کیا جا رہا ہے.
اور میں چیلنج کرتا ہوں وہ رپورٹ شائع کر لیں. ہماری طرف سے بحث اٹھائی گئی ہے اور معنی پیش کیے گئے ہیں, پرانے عربوں کے حوالے دیے گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی گئیں, آیات پیش کی گئیں. ایک بھی بات کا جواب ثابت کریں کہ انہوں نے دیا ہو. گنگ ہو گئے تھے اس وقت, کوئی بات نہیں اس معاملے میں سوچی, اور مسیح موعود علیہ السلام کی کردار کشی پہ ہی لگے رہے ہیں اور اسی کو اپنی فتح بنایا. حالانکہ اگر موضوع یہ تھا اس موضوع پہ تو گفتگو کرتے, فیصلہ دیا تو میرے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. 14 دن کی بحثوں میں ختم نبوت کا ذکر بھی نہیں ہوا. ان کی طرف سے دلائل کے ساتھ اشارتاً ہو گیا ہو تو میں انکار نہیں کرتا, مگر دلائل کے ساتھ خاتم النبیین کی بحث کو نہیں اٹھایا اسمبلی نے, نہ سنی علماء نے نہ شیعہ علماء نے. ہماری طرف سے اٹھایا گیا اور ہماری اٹھائی باتوں میں سے ایک کا بھی جواب نہیں دیا گیا. اب وہ کھوڑا کھٹک بیٹھ کے جو بڑی باتیں کر لیں. کیوں نہیں ملی؟ بعد اللہ آیات ہی ہے غالباً, بعد میں دیکھ لینا, کل پیش کر دیں گے.